بابا یہ اسم اعظم کیا ہے؟ بیٹا، جس نے اسم اعظم کو پا لیا اس نے کائنات کو پا لیا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ کیا یہ واقعی چند مخصوص الفاظ کا کوئی ایسا مجموعہ ہے جو ایک جادوئی چابی کی طرح کام کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسا روحانی راز جسے صرف خاص لوگوں کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے؟ کیا ہر انسان اسے معلوم کر سکتا ہے؟ تاریخ میں ان الفاظ کو استعمال کر کے واقعی ناممکن کام کیے گئے، اور اگر آج کوئی یہ الفاظ جان لے تو کیا اس کی ہر دعا، ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے گی؟ الفاظ میں ہمیشہ سے ایک خاص طاقت رہی ہے۔ جب انسان سے تاریخ کی پہلی بڑی غلطی ہوئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کے لیے چند خاص الفاظ سکھائے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ کائنات کے خالق تک پہنچنے کے لیے درست الفاظ اور درست کیفیت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ انسان نے وحی کے ذریعے اپنے روحانی مشاہدات اور ذاتی تجربات سے سیکھا کہ کچھ الفاظ دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، کچھ الفاظ نفرت کا بیج بو سکتے ہیں، اور کچھ کلمات انسان کا تعلق براہ راست خدا سے جوڑ سکتے ہیں۔ الہامی کتابوں میں پیغمبروں کی مخصوص دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ ان میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت یقینی مانی جاتی ہے، اور انہی روحانی راستوں کی سب سے گہری منزل کا نام اسم اعظم ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک مخصوص لفظ یا فقرہ ہے جسے پڑھنے سے انسان کائنات کی ہر طاقت پر قابو پا سکتا ہے۔ بظاہر یہ بات درست لگتی ہے، لیکن اس کی پوری حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ اسم اعظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا روحانی راز ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے محض زبانی تکرار یا وظیفہ کافی نہیں، اس کے لیے قلبی طہارت اور اللہ کے ساتھ ایک خاص بے لوث تعلق درکار ہوتا ہے۔ اگر انسان کا اندرونی وجود پاک نہ ہو تو بڑے سے بڑا وظیفہ بھی صرف ایک آواز بن کر رہ جاتا ہے۔ اس موضوع کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسم اعظم کی تاثیر وقت، مقام اور انسان کے روحانی درجے پر بھی منحصر ہے۔ تاریخ اور روحانیات کے بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اسم اعظم ہر دور میں ایک ہی نہیں، ہر نبی، ہر ولی اور ہر عارف کو ان کے مقام، ان کے زمانے اور حالات کے مطابق مختلف شکل میں یہ نام عطا کیا گیا۔ یعنی جو اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسم اعظم سے مختلف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مواقعوں پر الگ الگ اسم اعظم سکھائے۔ یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ ایک ہی نام پوری انسانیت کے لیے یکساں کام نہیں کرتا، بلکہ ہر برگزیدہ ہستی کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک الگ راز دیا گیا۔ تاریخ میں اسم اعظم کے استعمال کے چند ایسے حیران کن واقعات موجود ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ہے۔ قرآن مجید اور مختلف تاریخی کتابوں میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یعنی بلقیس کے تخت کو اپنے دربار میں لانے کا ارادہ کیا، آپ نے اپنے دربار میں موجود افراد اور جنات سے پوچھا کہ کون اس تخت کو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے دعویٰ کیا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہے، مگر اسی دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لا سکتا ہوں، اور حیرت انگیز طور پر ایسا ہی ہوا۔ مفسرین اور تاریخی روایات کے مطابق اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور ان کی اس ناقابل فہم طاقت کا راز شاید اسم اعظم تھا کہ انہوں نے اللہ کو ایسے طریقے سے پکارا جس کی وجہ سے ہزاروں میل دور رکھا ہوا ایک بھاری تخت لمحوں میں وہاں پر پہنچ گیا۔ روحانی ماہرین بتاتے ہیں کہ اسم اعظم سے وقت اور فاصلے کی حدود واقعی ٹوٹ جاتی ہے۔ کئی ایسے مشاہدات ملتے ہیں جہاں مخصوص شرائط کے ساتھ اس نام کو پکارنے والے کا جسمانی وجود ایک جگہ رہتا ہے، مگر اس کی رسائی ہزاروں میل دور تک ہو جاتی ہے۔ لیکن اسم اعظم کی یہ طاقت تاریخ میں ہمیشہ مثبت مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ اسرائیلیات اور یہودی تاریخ کی پرانی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ علم حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا اور انہوں نے اسے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے چند خاص افراد تک محدود رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سخت مشکلات اور مصائب کے دنوں میں اللہ سے خاص مدد مانگی جا سکے۔ مگر تاریخ کا ایک تاریک باب بلعم بن باورا کے واقعے سے جڑا ہے۔ بلعم بن باورا ایک کنانی شخص تھا جس کا ذکر بائبل کی پرانی روایات اور اسلامی تاریخ دونوں میں ملتا ہے۔
تاریخی حوالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے اسم اعظم کا علم دیا تھا، جس کی بدولت اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ اسے 3 دعائیں یقینی طور پر قبول ہونے کا شرف حاصل تھا، مگر جب اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بالعام سے ضد کی کہ وہ پہلی دعا اس کے لیے کرے تاکہ وہ بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جائے۔ بالعام نے اپنی روحانی طاقت کا استعمال ایک دنیاوی اور صحتی خواہش کے لیے کیا اور دعا کر دی۔ اس کی بیوی واقعی میں بہت حسین ہو گئی، مگر اس حسن کے غرور میں اس نے بالعام کو ہی چھوڑ دیا۔ اس دھوکے اور غصے میں بالعام نے اپنی دوسری قبول ہونے والی دعا کا استعمال کیا اور خدا سے بد دعا کی کہ وہ عورت ایک کتیا میں بدل جائے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور اس کی بیوی جانور کی شکل اختیار کر گئی۔ جب بالعام کے بچوں نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو وہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے منت سماجت کی کہ وہ اسے دوبارہ انسان بنا دے۔ مجبور ہو کر بالعام نے اپنی تیسری اور آخری خاص دعا بھی استعمال کر لی اور وہ عورت واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اگر اس تمام عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالعام بن باورا نے اپنی تینوں انمول دعائیں صرف دنیاوی خواہشات، غصے اور مجبوری کی نظر کر دیں، اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا سوائے ایک مستقل پچھتاوے کے۔ یہ واقعہ ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے جو اسم اعظم کے کام کرنے کے بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے۔ اسم اعظم کا اثر انسان کی نیت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اللہ کی رضا، روحانی ترقی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے تو اس کے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں جو عام آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسے ذاتی فائدے، غرور یا خدا کو آزمانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو یہ طاقت یا تو کام نہیں کرتی یا پھر الٹا اس شخص کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے روحانی اساتذہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کا علم صرف ان سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے جو دنیاوی لالچ سے پاک ہو چکے ہوں۔ تاریخ کے ان واقعات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل کے پاس واقعی خدا کا کوئی ایسا نام موجود تھا جس کی طاقت اتنی غیر معمولی تھی اور وہ نام وقت کے ساتھ محفوظ بھی رہا یا اسے بھلا دیا گیا؟ اگر ہم عبرانی تاریخ اور بائبل کے پرانے نسخوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک اور دلچسپ اور پراسرار تاریخ ملتی ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں ایک پورا حصہ جسے دی بک آف ایزیکیل کہا جاتا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس صحیفے میں آپ علیہ السلام کے کچھ روحانی مشاہدات کا ذکر ہے جنہیں عام زبان میں کشف یا ویژن کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور مشاہدہ خشک ہڈیوں کی وادیوں کا ہے۔ روایت ہے کہ حزقیل علیہ السلام ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں صدیوں پرانی مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ آپ کی دعا سے ان سوکھی ہڈیوں میں دوبارہ گوشت چڑھا اور وہ مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہودی تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ حزقیل علیہ السلام نے اس مقام پر خدا کو ایک خاص پوشیدہ نام سے پکارا تھا۔ مختلف آسمانی کتابوں اور قدیم مذاہب میں اللہ کے بے شمار نام موجود ہیں، اگر ان میں کچھ نام ایسے رہے ہیں جنہیں نہایت مقدس اور عام استعمال سے دور رکھا گیا۔ تورات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا سے پوچھا کہ اگر بنی اسرائیل مجھ سے دریافت کریں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور تیرے خالق کا نام کیا ہے تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ اس پر جو جواب ملا وہ عبرانی زبان میں ایک خاص نام تھا جسے یاہوہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس نام کو اس قدر مقدس مانتے تھے کہ عام یہودیوں کو اسے زبان پر لانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس نام میں کائنات کی سب سے بڑی روحانی قوت پوشیدہ ہے اور اس کے تلفظ میں خدا کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ نام سال میں صرف ایک مرتبہ یہودیوں کا سب سے بڑا ربی ایک مخصوص دن ہیکل سلیمانی کے اندر تنہائی میں لیتا تھا۔ یہ وہ دن ہوتا تھا جب وہ خدا سے اپنی قوم کے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، مگر جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا گیا تو اس نام کی ادائیگی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی اس خاص نام کو پڑھنے کا اصل طریقہ بھول گئے۔ لفظ کتابوں میں تو موجود رہا مگر اس کا درست تلفظ اور وہ خاص روحانی کیفیت جس کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا تھا وہ تاریخ کے پنوں میں کہیں گم ہو گیا۔ آج دنیا کا کوئی ماہر یقینی طور پر یہ نہیں جانتا کہ اس قدیم عبرانی لفظ کو اپنے اصل تلفظ میں کیسے ادا کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ عبرانی اور عربی زبان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کو عبرانی میں موسیز، ابراہیم کو ابراہم، جبریل کو گیبریل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تورات میں استعمال ہونے والا لفظ یاہوہ جسے یہودی اسم اعظم مانتے تھے اپنے مفہوم میں قرآن کے الفاظ یا حیو یا قیوم سے حیران کن حد تک ملتا جلتا ہے۔ لغات اور قدیم زبانوں کے ماہرین کے مطابق یاہوہ کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو قائم رکھنے والا، اور بالکل یہی مطلب اللہ کی صفات الحی القیوم کا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس نے ان پوشیدہ ناموں کی حقیقت کو ایک بار پھر واضح کیا۔
صحابی رسول ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں موجود ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ جب اسلامی محققین اور مفسرین نے ان تینوں صورتوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں جو صفاتی نام مشترک ہے وہ الحی القیوم ہی ہے۔ صدیوں سے صوفیاء کرام، علماء دین اور روحانی ماہرین اس اسم کی تلاش میں رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں اسم اعظم کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں اسم اعظم کے تصور کو چند بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک عام انسان اس راز کی وسعت کو سمجھ سکے۔ پہلا زاویہ قرآنی اور احادیث پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق اسم اعظم کوئی چھپا ہوا جادوئی لفظ نہیں، بلکہ قرآن میں موجود اللہ کے وہ عظیم صفاتی نام ہیں جنہیں پکار کر دعا کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں موجود نام یا پھر ذوالجلال والاکرام۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس گواہی کے ساتھ کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے پکارا ہے، جس کے ذریعے جب مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ کی توحید اور اس کی بے نیاز عظمت کا مکمل اقرار ہے۔ ایک اور طریقہ جو بر صغیر اور مشرق وسطیٰ میں بہت مقبول ہوا وہ علم اعداد یا حروف ابجد کے ذریعے اپنا ذاتی اسم اعظم نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں کسی شخص کے نام کی حروف کی عددی قیمت نکالی جاتی ہے اور پھر اس مجموعے کے برابر اللہ کا کوئی صفاتی نام منتخب کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے نام کے اعداد کا مجموعہ 53 بنتا ہے تو وہ اللہ کے ناموں میں سے وہ نام چن لیتا ہے جس کے اعداد 53 ہوں اور اسے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ یہ ایک عام روحانی مشق ہو سکتی ہے جس سے انسان کو نفسیاتی تسلی ملتی ہے، لیکن یہاں ایک بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت اور مستند احادیث میں کسی شخص کے نام کے اعداد نکال کر اسے اس کا ذاتی اسم اعظم قرار دینے کی کوئی واضح اور براہ راست دلیل نہیں ملتی۔ یہ طریقہ آباد کے اعتبار میں بعض صوفیاء کے ذاتی تجربات سے پیدا ہوا، اس کا تعلق دین کے بنیادی احکامات سے نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور زاویہ روحانی اور باطنی اسم اعظم کا ہے۔ مشہور صوفیاء کرام جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ اسم اعظم بعض اوقات انسان کو اس کی طویل روحانی محنت کے بعد براہ راست کشف کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر مکمل اخلاص کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کسی خاص نام کی حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ نام صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ پڑھنے والے کے لیے ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ جب ایسا شخص ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو عام آنکھوں سے پوشیدہ حقائق اس پر واضح ہونے لگتے ہیں۔ ان تمام تصورات کے ساتھ ایک اسم اعظم خاص بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے اللہ نے صرف اپنے انبیاء اور مقرب ترین ہستیوں تک محدود رکھا ہے اور عام انسانوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو خاص نام عطا ہوا تھا جس کی برکت سے ہوائیں، جنات اور دیگر مخلوقات اللہ کے حکم سے ان کے تابع کر دی گئیں، وہ عام انسانوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ بعض علماء دین جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک اکیلا نام نہیں بلکہ اللہ کے چند خاص صفات کا ایک مرکب مجموعہ ہے۔ ان کے مطابق جب کوئی شخص یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام کو ایک ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پکارتا ہے، بشرطے کہ اس کا باطن، اس کی نظر، اس کا ظاہر اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند میں ہو، تو ان تمام صفات کی طاقت یکجا ہو جاتی ہے جس سے اس کی دعا قبولیت کے انتہائی قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ طریقہ وظائف میں بہت عام ہے اور لوگ عشروں تک ان کلمات کا ورد کرتے ہیں۔ اگر ان تمام طریقوں، تحقیقات اور زاویوں کے بعد ایک سب سے اہم اور بنیادی سوال باقی رہتا ہے، اگر بہت سے لوگ ایک ہی نام پڑھتے ہیں، ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں اور ایک ہی جیسی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو ایک شخص کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا شخص 40 دن یا مہینوں تک اسی وظیفے کو پڑھنے کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہاں ہمیں الفاظ کی ظاہری ساخت سے ہٹ کر انسان کی اندرونی کیفیت اور اس کی روحانی حالت کو دیکھنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم کا بنیادی تعلق صرف ہونٹوں کی حرکت سے نہیں بلکہ اس کا براہ راست واسطہ انسان کی قلبی کیفیت اور اس کے شعور کی گہرائی سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت بہت سادہ لیکن گہری حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسم اعظم دراصل وہ نام ہے
जो दिल की मुकम्मल यकसुई और कामिल यकीन के साथ अदा किया जाए। जब कोई शख्स अल्लाह को इस तरह पुकारता है कि उस मखसूस लम्हे में उसके दिल, दिमाग और ख्याल में कायनात की कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा सहारा या कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं होती, तो उस हालत में उसकी जबान से निकलने वाला अल्लाह का नाम इसमें आज़म बन जाता है। यानी इसमें आज़म सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ये उस बंदे की वो हालत है जब वो दुनिया से कटकर मुकम्मल तौर पर अपने खालिक से जुड़ जाता है। जो लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने महीनों तक मखसूस वज़ाइफ पढ़े, चिल्ले काटे और हजारों की तादाद में नामों का विर्द किया, अगर उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, वो अक्सर एक बुनियादी गलती कर रहे होते हैं। वो इसमें आज़म को एक मशीनी अमल, एक जादुई मंत्र या कोई मैथमेटिकल फार्मूला समझ लेते हैं। उनका ख्याल होता है कि अगर उन्होंने 100 मरतबा या 1000 मरतबा एक खास लफ्ज़ दोहरा लिया तो कुदरत इस बात की पाबंद हो जाएगी कि उनकी ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन रूहानियत और दीन में ऐसा कोई मशीनी निज़ाम मौजूद नहीं रखता। अगर आपकी ज़बान पर अल्लाह का अजीम तरीन नाम है, लेकिन आपका दिल दुनियावी लालच, हसद, नफरत, तकब्बुर से भरा और अमाल गंदे हैं, तो वो अल्फाज कोई असर नहीं रखते। अल्फाज तो महज जरिया है, असल चीज़ वो नियत और यकीन है जो उन अल्फाज को असर बख्शता है। यहाँ एक और दिलचस्प और साइंसी तर्ज का पहलू भी सामने आता है, जिसे रूहानी माहिरीन इंसानी औरा या नूरानी हौले का नाम देते हैं। दिन साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस ये मानती हैं कि इंसान जिस चीज़ पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करता है, उसके दिमाग की सरगर्मी और उसके असाबी निज़ाम में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। रूहानी माहिरीन इसी तस्वुर को एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। उनका मानना है कि जब कोई शख्स सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह के नामों का विर्द करता है, तो उसके जिस्म से निकलने वाली तवानाई में एक खास किस्म की तब्दीली वाक़ होती है। मुसलसल पाकीज़ा ख्यालात और जिक्र से इंसान के अंदर एक नूरानी कशिश पैदा होती है। यह कोई माफूकुल फितरत जादू नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान कायनात की सबसे बड़ी ताकत यानी अल्लाह की सिफात को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है, तो उसकी अपनी शख्सियत और उसकी तवानाई पर गहरा असर पड़ता है। जब हम तारीख के उन अजीम लोगों को देखते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इसमें आज़म मालूम था, तो हमें उनकी जिंदगियों में एक चीज़ मुश्तरक नजर आती है। अंबिया कराम हो या सच्चे औलिया, उनकी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती थी कि उन्हें कोई ऐसा खुफिया लफ्ज़ मालूम था जो बाकी दुनिया से छुपाया गया था, बल्कि उनकी दुआएं इसलिए कबूल होती थीं कि उनके वजूद में अल्लाह के नाम की हकीकत जलवागर हो चुकी थी। उनका इरादा अल्लाह के इरादे के ताबे हो चुका था। जब एक इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल लेता है, तो उसका उठना, बैठना, बोलना और सोचना सब उसी के दायरे में आ जाता है। ऐसी हालत में वो जो भी दुआ करता है वो दरअसल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक निकल रही होती है और इसीलिए वो कभी रद्द नहीं होती। इसमें आज़म की तलाश में सदियों का सफर तय करने के बाद उलमाए कराम और सूफिया ने कुछ मखसूस कलमात की निशानदही जरूर की है, जिनमें या हय्यू या क़य्यूम और ज़ुल जलाल वल इकराम जैसे नाम शामिल हैं। बाज़ उलमा का यह भी मानना है कि इसमें आज़म कोई एक नाम नहीं बल्कि उन खास नामों का मजमुआ है। लेकिन इन तमाम रिवायात, अहादीस और तारीखी हवालों को सामने रखने के बाद जो हतमी नतीजा निकलता है वो बहुत वाज़ेह है कि किसी भी एक मखसूस नाम पर तमाम माहिरीन और उलमा का मुकम्मल इज्तिमा नहीं है। और शायद यही इस राज की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने इसमें आज़म को जानबूझकर इंसानों की नज़रों से पोशीदा रखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शब कदर को रमज़ान की आखिरी रातों में छुपा दिया गया, या जैसे जुम्मा के दिन कबूलियत की उस एक खास घड़ी को नामालूम रखा गया। इसका मकसद यह है कि इंसान किसी एक रात, किसी एक घड़ी या किसी एक लफ्ज़ पर रुक कर अपनी रूहानी जुस्तजू ख़त्म न कर दे। अगर इंसान को यकीन के साथ बता दिया जाता कि फ़लाँ लफ्ज़ इसमें आज़म है, तो लोग बाकी तमाम सिफाती नामों को छोड़ देते और सिर्फ उसी एक लफ्ज़ को दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते। इसमें आज़म का असल राज ये नहीं कि आप कौन सा लफ्ज़ बोल रहे हैं, बल्कि राज ये है कि आप वो लफ्ज़ किस हालत में बोल रहे हैं। अगर आप वाकई इसमें आज़म की ताकत और उसकी बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो इसका रास्ता किसी खुफिया किताब या पेचीदा इल्मुल आदाद या जंगलों में जाकर चेले काटने से नहीं मिलता। इसका रास्ता बहुत सीधा मगर मेहनत तलब है। वो रास्ता तकवा का रास्ता है। वो रास्ता अपनी जिंदगी को उस सच्चाई पर लाने का रास्ता है जहां आपकी नीयत मुकम्मल तौर पर खालिस हो।